تو میں بس 1 منٹ کے لیے ایک چھوٹی سی بات بتا کے اجازت چاہوں گا. وہ آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں تقدیر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا لکھا مٹاتے بھی ہیں اور نئی تقدیر لکھتے بھی ہیں. کیسے؟ اور اس کا ایک میں پرسنلی اس کا مطلب آبزرو کیا ہے کہ مجھ سے میں نے میٹرک مطلب 5th کلاس کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا اور میں حفظ کرنے چلا گیا تھا. حفظ کرنے کے بعد 3-4 سال بعد میں نے قرآن حفظ کرنے کے بعد جب دوبارہ واپس آیا تو پہلے 5ویں کلاس تک یہاں پہ انگلش میڈیم نہیں تھا تو میں نے انگلش نہیں پڑھی ہوئی تھی. پھر میں جب حفظ کرنے گیا اور حفظ کر کے واپس آیا تو ظاہر ہے وہاں پہ بھی کوئی اسکول سے ریلیٹڈ کوئی کورس کچھ نہیں پڑھا تھا. پھر واپس 9th میں یہاں پہ ایڈمیشن لیا تو یہاں پہ انگلش میڈیم ہو چکا تھا تب تک اسکول, اور وہ وقت تھا کہ میں 9th کلاس میں تھا, مجھے انگلش میں اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا اور میں اسکول چھوڑنے والا تھا. پتہ نہیں تھا کہ مطلب کیسے پاس ہو سکے گی اور کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, کوئی انگلش بایو کیمسٹری سارے انگلش میڈیم میں بکس تھیں, کچھ بھی پتہ نہیں چلتا تھا. تو ٹائرڈ ہو کے میں نے چھوڑنا کی مطلب کوشش بھی کی, لیکن میرے بہن بھائیوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ نہیں آپ کنٹینیو کرو. تو مجھے اب بھی یاد ہے سر عزیز صاحب تھے یہاں پہ, تو میں اس لیے مطلب 2 لفظ کہنے کے لیے رک گیا کہ جب سارے اپنے اپنے اساتذہ کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو جنہوں نے میری زندگی بدلی ہے, لٹرلی بدلی ہے, میں بھی ان کا ذکر کیے بغیر پھر کیسے جاؤں. تو سر عزیز صاحب تھے, سر عزیز صاحب کے ساتھ ایک سر ادریس صاحب تھے یہاں پہ, اور اس کے بعد میری پرائمری کے جو ٹیچر تھے اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے سر یاسین صاحب تھے. تو سر عزیز صاحب کے لیے اسپیشلی اور ادریس صاحب کے لیے 2 لفظ کہ مجھے سر عزیز صاحب نے بٹھا لیا اپنی چیئر کے ادھر پاس کر کے. ان کو پتا تھا کہ یہ حفظ کر کے آیا ہے, اس سے پہلے اس نے کچھ پڑھا نہیں تھا, اس کو انگلش کا کچھ نہیں پتا, تو اس کو پاس کروانا ہے. تو انہوں نے ساری کلاس سامنے بیٹھی ہوتی تھی, اگر میرے کو 2-4 کلاس میٹ ادھر بھی بیٹھے ہوں وہ گواہ ہوں گے کہ عزیز صاحب مجھے ادھر ساتھ میں بٹھا لیتے تھے اور بلیو می مجھے کانفیڈنس کیسے دیتے تھے کہ تمہیں چھوڑنا نہیں ہے, پڑھنا ہے. جتنے پیسو وائز ایکٹیو وائز سینٹینسز بورڈ پر بناتے تھے وہ میرے نام سے بناتے تھے. لائک حافظ نے حلوہ کھا لیا ہے اس کا سینٹینس بناؤ, حافظ نے یہ کر دیا اس کا سینٹینس بناؤ. تو اس سے مجھے پھر اتنی اٹیچمنٹ, جو ٹیچر اتنی زیادہ انوالومنٹ جب دیتا ہے, اٹیچ ہوتا ہے, تو پھر بندے کو کانفیڈنس آتا ہے. تو میں پھر رک گیا, پڑھا. اور ادریس صاحب کے لیے کہ میرے کلاس میٹ بیٹھے ہوں گے ان کو یاد ہوگا کہ جب بھی میں سزا یافتہ مطلب جو جن کو سزا ملنی ہوتی تھی وہ لائن میں لگتے تھے تو ادریس صاحب کہتے ہوتے تھے کہ نہیں جی حافظ جی لائن میں آ گئے ہیں, اب تو سب کو چھوڑنا پڑے گا. تو پورے 2 سال 9th اور 10th پورے 2 سال میں اگر 20 دفعہ 20 کیا بلکہ زیادہ ہو جائے گا 200 دفعہ بھی پھنسا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ ساری کلاس کو سر نے معاف کیا کہ مطلب سر اس کو کہتے ہوتے تھے یہ حفظ کیا ہے میں نے. جب وہ ان کا مشاہدہ یہ تھا, کہتے تھے کہ میں نے نوٹس کیا ہے جو حافظ یہاں پہ آیا ہے وہ ٹاپر رہا ہے, تو جس کلاس میں جو حافظ ہوتا ہے وہ ٹاپر ہے. آپ بھی آبزرو کریں گے اگر آپ ہیڈ ماسٹر صاحب کے کمرے کے پیچھے بورڈ دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ 4-5-6 حافظ لائن میں نظر آئیں گے. حافظ عمران, حافظ اکرام, حافظ اشتیاق, حافظ غضنفر, اس کے بعد حافظ ارشد. تو یہ ہم سارے کلاس میٹ بھی تھے سارے حافظ. تو یہ انہی ٹیچرز کی, انہی اساتذہ کرام کی مطلب محنت کا نتیجہ ہے کہ جو چھوڑ رہا تھا سب کچھ ختم کر رہا تھا اس کو ایک دم سے اتنا کانفیڈنس دیا, پڑھایا. اور اس کے بعد پھر خدا گواہ ہے پنجاب کالج ہو, UET ہو, نسٹ ہو, پھر میں کہیں پیچھے نہیں رہا. تھینک یو سو مچ.